عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا آمنت بالله صدق الله العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وأصحابه سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا رحمة للعالمين صلى الله تعالى عليك وسلم. حمد و صلاة کی بعد واجب القدر احترام دوستو عزیزو، آج کی نشست درس قرآن میں سورہ نساء آیت نمبر 153 کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. چند ضروری باتیں عرض کرنی ہیں. اللہ رب ذوالجلال ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب ذوالجلال نے کثرت کے ساتھ قرآن مجید میں بنی اسرائیل کے حالات کو بیان کیا. جس انداز سے اللہ نے ناراضگی کا اظہار کیا، اللہ نے اسے بھی قرآن میں بیان کیا. اور جو انعامات اللہ نے بنی اسرائیل پر نازل فرمائے، ان کو عطا فرمائے، اس کا ذکر بھی اللہ نے قرآن میں کیا. اور قرآن میں ذکر کرنے کی وجہ یہ تھی کہ میرے محبوب کی جو امت ہے ہر اس عمل سے اجتناب کرے، پرہیز کرے جو ہماری ناراضگی کا سبب بنتا ہے، اور ہر اس عمل کو اختیار کرے کہ جس کے کرنے سے ہم خوش ہوتے ہیں، ہم راضی ہو جاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت مقدسہ اس وقت نازل ہوئی کہ جب کعب بن اشرف مدینے کے کچھ یہودیوں کو لے کر نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اور اس نے آ کر یہ کہا کہ ایک شرط پر ہم کلمہ پڑھنے کے لیے تیار ہوں گے، اگر اس شرط کو مان لیا گیا ہم اسلام میں داخل ہو جائیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا کون سی شرط؟ کہا ہماری شرط یہ ہے کہ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ نے الواح کو نازل کیا، یعنی کتاب توحید کو نازل کیا، ایک ہی مرتبہ جو اللہ تعالیٰ نے کتاب دے دی، آپ بھی ہمیں اللہ سے ایک الواح لے کر دے دیں، ایک کتاب لے کر دے دیں جس میں ہمارے حالات بھی موجود ہوں، ہم کلمہ پڑھ لیں گے، مسلمان ہو جانا. اب حقیقت پس پردہ کیا معاملہ تھا؟ حقیقت میں پس پردہ یہ معاملہ تھا کہ انہوں نے کلمہ پڑھنا ہی نہیں تھا، اور وہ اپنی طرف سے حجت قائم کر رہے تھے کہ قیامت کے دن اگر رب نے پوچھا تو ہم کہہ دیں گے مولا ہم تو تیرے محبوب کے پاس گئے تھے مگر ہماری شرط کو نہیں مانا گیا. اب سوال انہوں نے کیا، اللہ نے اس آیت کو نازل کیا، فرمایا محبوب تعجب نہ کریں، یہ اس لیے آپ سے نہیں کہتے کہ کوئی کتاب اتار دی جائے تاکہ ان کا دل مطمئن ہو جائے، یہ وجہ نہیں، سکون ہو جائے، یہ وجہ نہیں. جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کیف تحیی الموتی، مولا کس طرح زندہ کرتا؟ قال اولم تؤمن، کیا تمہیں ابراہیم یقین نہیں کہ ہم مردوں کو زندہ کرتے ہیں؟ بلا مولا یقین تو ہے
وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، لیکن میرا دل مطمئن ہو جائے، میرا ایمان تازہ ہو جائے۔ تو رب نے فرمایا کہ یہ جو یہودی مطالبہ کرتے ہیں نا، ان کا مقصد یہ نہیں کہ آپ کو کتاب اگر اتار دی گئی تو یہ کلمہ پڑھ لیں گے، ایسا کچھ بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے یسألوک اہل الکتاب، یسألوک سوال کرتے کا آپ سے، اہل الکتاب اہل کتاب یہ بنی اسرائیل کے یہودی، توریت لینے کے بعد نافرمانی کی، ہم نے اپنے کریم کو بھیجا پھر بھی نافرمانی کی، اور یہ اب آپ سے سوال کرتے ہیں، کیا سوال کرتے ہیں؟ ان تنزل علیہم، یہ کہ نازل کر دیا جائے ان پر، کتابا من السماء، آسمان سے ایک ہی مرتبہ کتاب کو اتار دیا جائے۔ محبوب آپ ان کے یہ سوال کرنے پر تعجب کر رہے ہیں کہ یہ کیسا سوال کرتے ہیں؟ آپ تعجب نہ کریں، آپ کا رب وضاحت فرما رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے فقط سألوا موسیٰ اکبر من ذالک، یہ تو کچھ بھی نہیں، انہی کے آبا و اجداد نے، انہی کے دادا پردادا نے، انہی بنی اسرائیل کے لوگوں نے ہمارے کلیم حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بھی بڑا سوال کیا تھا۔ انہوں نے تو کچھ بھی نہیں کہا، انہوں نے تو یہی کہا نا کہ کتاب اتار دیں۔ یہ حجت بازیاں، یہ صرف اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں۔ حقیقت میں کیا ہے؟ یہ ہر جگہ پر اپنا اسی انداز کا اظہار کرتے ہیں، اور اس کے پس پردہ کوئی نیک نیت ہی نہیں ہوتی، کوئی اطمینان قلب ہی نہیں ہوتی، کوئی ایمان کی طرف آنے کا معاملہ نہیں ہوتا، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے کھلا کھلا موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہہ دیا آرنا اللہ، ہم بھی رب کو دیکھیں۔ یہ تو وہ لوگ ہیں۔ کیا انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا سا پتھر پر مار دیا تو 12 دشمن پتھر سے پانی کے جاری ہو گئے؟ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ تنہا اللہ کا کریم فرعون اور اس کے سارے سپاہیوں سے مقابلہ کرتا اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کامیابی عطا فرمائی؟ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے پانی کے اندر راستے بنا دیے، اور اسی بنی اسرائیل کی قوم نے دیکھا کہ جب بیچ دریا کے اندر فرعون اپنے سپاہیوں سمیت آیا، اللہ نے پانی کو حکم دیا کہ آپس میں مل جاؤ، سب نیست و نابود ہو گئے، تباہ و برباد ہو گئے۔ سارے حالات جاننے کے بعد بھی انہوں نے یہ کیوں کہا آرنا اللہ، ہم رب کو دیکھیں گے؟ ہوا کیا؟ اللہ فرماتا محبوب آپ تعجب نہ کریں ان کے سوال کرنے سے، ان کے باپ دادا نے بھی سوال کیا تھا۔ کیا سوال کیا تھا؟ فَقَالُوا أَرِنَا اللَّهَ، انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم اللہ کو دیکھیں گے۔ جَهْرَةً فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ، اور پھر کیا ہوا؟ جب انہوں نے کھلا کھلا یہ کہا کہ ہم رب کو دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے بجلی کی کڑک کی صورت میں ان پر عذاب نازل کیا، بجلی کی کڑک ان پر اتاری، یہ سب کے سب مر گئے اپنے ظلم کی وجہ سے کہ انہوں نے بہت بڑا اعلان کر لیا۔ اور ایک معنی یہ ہوا کہ انہوں نے اس کے بعد بھی بچڑے کی عبادت کی، ثم اتخذوا العجل، اور انہوں نے پھر بچڑے کی عبادت کی۔ جب اللہ تعالیٰ نے تجلی نازل فرمائی یہ سب مر گئے۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ ہم آپ کے لیے ان کو دوبارہ زندہ کر رہے ہیں، آپ کے لیے۔ لوگ آپ پر انگلیاں نہ اٹھائیں کہ موسیٰ علیہ السلام ہمارے سرداروں کو لے گئے اور مروا دیا۔ موسیٰ ہم آپ کے لیے ان کو زندہ کر رہے ہیں۔ اللہ نے تجلی نازل کی، یہ سب مر گئے، پھر اللہ نے اپنی قدرت سے ان کو زندہ کر دیا۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ انہوں نے یہ بھی دیکھا کہ پانی کے چشمے پتھر سے جاری ہوئے، یہ بھی دیکھا کہ سمندر میں اللہ نے راستے بنا دیے، یہ بھی دیکھا کہ میدان تیہ کے اندر جتنا عرصہ یہ ہے اللہ تعالیٰ نے انوار اور رحمت کی برسات نازل فرمائی، بادلوں نے سایہ کیا، جنتی تمام زمین پر آیا، دیگر ان کو اللہ تعالیٰ نے سہولتیں عطا فرمائی، اور پھر فرعون کو پانی میں غرق کیا، اور پھر جب سانپ بچھو سارے جادوگروں نے میدان میں بچھائے
تو ایک عصا سب کا کھیل ختم کر دیتا ہے. سب کو دیکھنے کے بعد پھر مطالبہ کر لیا کہ اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں. اللہ کی تجلی نازل ہوئی, حقیقتیں روشناس ہوئی. اس کے باوجود تو یہ چاہیے تھا کہ کوئی سوال نہ کرتے, کہیں پر نہ بھاگتے, مگر پھر کیا کیا؟ سب کچھ لینے کے بعد بھی ثم اتخذوا العجل, پھر اسی بچڑے کی عبادت میں لگتے, پھر اس بچڑے کی عبادت میں جو بچڑا بنایا سامری نے اور کہا یہ تمہارا خدا. شروع پہ عبادت کرنے کے لیے من بعد ما جاءتهم البینات, بعد اس کے کہ کھلی نشانیاں آ گئی ان کے پاس, پھر بھی کوئی شراب پیتا. کیوں پیتا؟ کہ قرآن میں لکھا کہ پینا جائز ہے, کسی عالم نے فتویٰ دیا ہے کہ پی سکتے ہو, کیوں پیتا؟ من بعد ما جاءتهم البینات, قرآن میں آ گیا اس کے باوجود بھی پیتا ہے. کیا انجام ہوگا؟ کیوں نماز نہیں پڑھتا؟ قرآن میں نہیں اقیم الصلاۃ اقیم الصلاۃ اقیم الصلاۃ اقیم الصلاۃ نہیں پڑھتا. کیوں؟ من بعد ما جاءتهم البینات, دلیل آنے کے بعد بھی نہیں پڑھتا. تیرا کلچر کیا ہے؟ تیرا نظریہ کیا ہے؟ اسلام کو کتنا فالو کرتا ہے, یہودیوں کو کتنا کرتا ہے, ہندوؤں کو کتنا کرتا ہے, دینی کتابیں کتنی پڑھتا ہے, ان کی کتابیں کتنی پڑھتا ہے, دینی معلومات کتنی حاصل کرتا ہے اور ان کی فلمیں کتنی دیکھتا ہے. من بعد ما جاءتهم البینات, وضاحت آنے کے باوجود بھی پھر اندھا بن گیا, آنکھوں پہ پردہ ڈال دیا, اور جو کہتا ہے میں کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہے. اللہ فرماتا ہے جب انہوں نے یہ کیا نا فَعَفَوْنَ عَنْ ذَلِكَ, پھر بھی ہم نے اپنی رحیمی کریمی کا اظہار کیا کہ ہم نے معاف کر دیا, ہم نے معاف کر دیا, ہم نے اپنے کرم کا اظہار کیا کہ بندے تو میرے ہو نا, موقع دیتا ہوں, معافی مانگ لو. ثُمَّ فَعَفَوْنَ عَنْ ذَلِكَ وَآتَيْنَا مُوسَىٰ سُلْطَانًا مُبِينًا, ہم نے, انہوں نے نافرمانی کی, ہم نے پھر بھی ان کی نافرمانی پر ان کو معاف کر دیا. اور اے موسیٰ ہم آپ کو بھی تسلی دیتے ہیں کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے, ہر میدان میں غلبہ آپ کو نصیب ہوگا, کامیابی آپ کی ہوگی, اللہ تعالیٰ آپ کو ہر میدان میں عروج عطا فرمائے گا. یہ کچھ بھی کریں آپ کو نقصان دے سکتے نہیں. پھر کیا ہوا؟ اللہ اب بنی اسرائیل کا ذکر اپنے محبوب سے کر رہا ہے, اللہ کی باتیں ہو رہی ہیں اس کے رسول سے. اللہ اپنے محبوب کو تسلی دے رہا. محبوب آپ ناراض نہ ہو, یہ آپ سوال کرتے ہیں نا, ناراض نہ ہو. ہم چاہیں تو قرآن یکدم بھی اتار دیں, لیکن ہمارا بھی انداز ہے نا, ہمارا بھی یہ ارادہ ہے محبوب تو بستر پر ہوگا, ہم قرآن وہیں پر نازل کریں گے. محبوب تو میدان جہاد میں ہوگا, ہم قرآن وہیں نازل کریں گے. تو صحابہ کی جرمٹ میں ہوگا, ہم قرآن وہیں پر نازل کریں گے. ہمارا بھی انداز ہے, ہم دکھانا چاہتے ہیں کہ 3 کتابیں ایک ہی بار میں اتار دی اور قرآن کو الگ الگ انداز میں اس لیے بیان کیا کہ ہماری محبت کا اظہار ہو جائے. جبریل تم بار بار جانا, رب کا پیغام دینا, رب کا سلام دینا, تاکہ تیرا آنا جانا بھی لگ رہے, لوگوں کو مقام مصطفیٰ کا بھی پتہ چل جائے کہ جبریل ہر روز کیوں سجدہ چھوڑ کر زمین پر آتا ہے. اب رب محبوب کو تسلی دے رہا, میں اپنے بیٹے کو تسلی دوں, استاد اپنے شاگرد کو تسلی دے, پیر اپنے مرشد کو تسلی دے. حسین واقعہ پیش آ جائے, لیکن جب پیر صاحب نے کتاب لکھی تو واقعے کا ذکر نہیں کیا, استاد نے کتاب لکھی واقعے کا ذکر نہیں کیا. پوچھا کیوں؟ کہا اتنا ٹائم نہیں تھا. ہم نے رب سے پوچھا مولا ذکر کیوں کیا؟ محبوب کو تسلی دے رہا ہے نا, حدیث قدسی ہوتی ڈائریکٹ تسلی دے دیتا, قرآن نے ذکر کیوں کیا ہے؟ کہا ہم بتا رہے ہیں, کوئی سوال کرے ٹیڑھا پھیڑا ہمیں تو یہ بھی منظور نہیں. میرے محبوب کی بارگاہ میں کوئی الٹا سلٹا سوال کرے ہمیں تو یہ بھی منظور نہیں ہے. 3 آیتیں اتار دی محبوب کو تسلی دینے کے لیے, اور اس تسلی کو قرآن نے بیان کیا ہے کہ دیکھو ہم تو اپنے نبی سے فالحانہ محبت کرتے ہیں اور ہم اس سے بھی اپنا محبوب بنا لیتے ہیں. جو
محبت کا اظہار کرتا ہے۔ اب اللہ نے ان کے حالات کو ذکر کیا کہ یہ لوگ جو آپ کے پاس آئے نا سوال کرنے والے،